ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یہ اقبال، یہ اس کے حوالے سے کہ لینن جو تھا وہ بھی اس لحاظ سے وہ ملحد تھا. ویسے تو وہ ایک عیسائی فیملی میں غالب پیدا ہوا، اچھا مطلب ہے کہ ریلیجس فیملی میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا جو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سوشلسٹ لوگ ہیں یا کمیونسٹ ہیں یہ ملحد کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیٹس اے کویسچن. کیونکہ سوشلسٹ یا کمیونزم جو ہے وہ تو ایک معاشی نظام ہے. میری ایک دوست ہے، ان سے بات ہوتی ہے کہ تم لوگ معاشی نظام پیش کرو، تم مذہب کے کیوں خلاف ہو؟ مذہب بالکل ایک چیز علیحدہ ہے. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کمیونزم جو ہے وہ استحصال کے خلاف ہے. اور کارل مارکس کی تھیوری کے مطابق جو ہے وہ تین شعبے ہیں جو کہ استحصال کرتے ہیں، جس میں پہلا جو ہے وہ سرمایہ دار ہے، وہ استحصال کرتا ہے مزدور کا. دوسرا شعبہ جو ہے وہ استحصال کرتا ہے ریلیجس پرسن، وہ مذہب کے نام پہ جیب کاٹتا ہے. اور تیسرا استحصال کرتی ہے حکومت عوام کا. تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کہیں سوشلزم کے انقلاب کے نعرے گونجتے ہیں، بے شک وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، تو سب سے پہلے خطرہ حکومت کو ہوتا ہے. اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ حکومت کے خلاف ہے. اور پھر دوسرا خطرہ مذہب کو ہوتا ہے. یہ تو دری آ گئے یہاں پہ. تو یہ اس طرح ایک تعلق اس کے ساتھ بنا ہوا ہے. لیکن بنیادی طور پہ وہ استحصال کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف نہیں ہے. اور مذہب نہ ہی وہ خدا کے منکر ہیں، بلکہ وہ خدا کے نام پہ جو استحصال ہے ان کے منکر ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب ملا اس سے ڈراتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں یار میں ویسے نہیں مانتا. اور دیٹ از جسٹ وی کین سے ری ایکشن آف دیٹ تھنگ. تو اب ہم نظم کی طرف آتے ہیں کہ جو لینن ہے وہ فوت ہو گیا ہے. اب یہ منظر ہے اور وہ خدا کے حضور پیش ہو گیا ہے. تو جب وہ خدا کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات. انفس یعنی کہ نفوس، یعنی کہ ہر جاندار چیز جتنی بھی، اب دیکھنا اقبال کی شاعری کی افاقیت یہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں، دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک جاندار چیزیں ہیں اور ایک دوسری چیزیں. تو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں جو بھی سانس لے رہی ہیں اس میں تیرے نشانیاں پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح جو آفاق، افق کی جمع ہے، اور جتنا بھی یہ دنیا ہے، دنیا کائنات یعنی کہ اس میں بھی تیرے آیات ہیں، تیری نشانیاں ہیں. حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات. حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. اے اللہ میں اب یقین کر گیا ہوں کہ تیری ذات زندہ و پائندہ ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اقبال نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی زبان سے لینن بول رہا ہے یا لینن کی زبان سے اقبال بول رہا ہے. تو سب سے پہلے تو لینن جو ہے وہ اس نے کلمہ پڑھا اللہ کے حضور، اور اب گنجائش بھی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے وجود کو تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ اگلے شعر میں لینن کہتا ہے، اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لینن نے اللہ کی ذات کو کا یقین کیا، سامنے ہے اور تسلیم کیا. اور دوسرے لوگوں میں لینن مسلمان ہو گیا یا مذہب پہ واپس لوٹ آیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. اے اللہ تعالیٰ میں بتا کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ میں جب تک دنیا میں رہا ہوں میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ اس طرح کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ اس طرح کا ہے. تو لوگوں کے جو خرد یعنی کہ عقل کے جو بھی جتنے بھی ان کے نظریات تھے، لوگوں کے عقل مند لوگوں کے، وہ نظریات مختلف تھے. تو جب اتنے مختلف نظریات تھے تو میں
تو خود ہی تذبذب کا شکار ہو گیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھئی یہ سارا چکر ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ اس نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ وضاحت پیش کی کہ میری یہ پرابلم تھی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے بینائے کواکب ہوں کہ دانائے نباتات. سرود ازلی یعنی کہ ایک ایسا نغمہ جو ازل سے جاری ہے, ازل سے جو جاری ہے نغمہ, اس سے وہ جو فطرت کا نغمہ ازل سے جاری ہے اس سے واقف نہیں ہیں وہ لوگ. بینائے کواکب, کوکب ستارہ, اب ہاں ستاروں کا علم رکھنے والے, کہ دانائے نباتات یا نباتات کا علم رکھنے والے. تو اب دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے انفس و آفاق کے بارے میں بتایا, تو دنیا میں یہ بھی دو اہم چیزیں ہیں. ایک تو ستارے, یعنی کہ ستاروں میں آپ ساری چیزیں لا سکتے ہیں, علم نجوم بھی لا سکتے ہیں, دوسرا علم بھی لا سکتے ہیں, اس کا مسٹری یہ کا بھی ہے یہ والا. پھر اس کے بعد جو ستارے ہیں, ستاروں سے مراد آپ پوری کائنات کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹرونومسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو تھے یہ سب سے زیادہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں ان میں یہ لوگ آتے ہیں, دانائے کواکب, اور پھر بینائے کواکب ستاروں کا علم رکھنے والے, دیکھنے والے, اور دانائے نباتات. تو یہ لوگ جو تھے یہ بھی تیری جو گیت ہے, تیری محبت کا جو گیت ہے, وہ جو شروع سے کائنات کے قیام کے ساتھ شروع ہوا, وہ اس سے واقف نہیں تھے. اور یہ مطلب ہے کہ اس شعر میں یہ اس پستی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان عقل میں جتنا بھی بڑھ جائے تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کے سبب کائنات سے وہ غافل ہے تو وہ نامحرم ہے, وہ اس چیز سے محرم نہیں ہے. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت, میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات. تو کلیسا کی لایانی باتیں جو ہیں وہ جنہیں میں سمجھتا تھا کہ بھئی یہ کلیسا والے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن اب میں نے چونکہ آنکھ سے دیکھا تو مجھے یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی تو ہے, اور میں ان چیزوں کو میں ہمیشہ کلیسا کے خرافات سمجھتا رہا. اب کلیسا کیونکہ لینن کا تعلق بھی کلیسا سے ہے, اور اب ہم کلیسا کو اگر اس کو وسیع معنی میں لیتے ہیں تو پھر کلیسا سے مراد عبادت گاہ ہے, وہ کسی بھی مذہب کی. تو اس طرح جو ہے وہ جتنے بھی مذہب ہیں ان کی عبادت گاہوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں. ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے, ہم بندے شب و روز کے بند میں جکڑے ہوئے بندے, تو خالق آثار و نگارندہ آنات. اچھا, آثار کا مطلب ہے اثر کہتے ہیں زمانے کو, تو یہ اثر کی جمع ہے آثار. اور آنات کا مطلب ہوتا ہے آن, ایک لمحہ, لمحے کا یہ جمع آنات ہے. تو اے اللہ تعالیٰ کہ تو جو ہے خالق آثار, تو زمانوں کے جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے اور ایک ایک لمحے کی خبر لینے والا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے, تیری تو یہ پوزیشن ہے کہ تو زمانوں کو پیدا کرنے والا, ایک ایک لمحے کی خبر لینے والا, لکھنے والا. اور میں جو ہوں, ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم تو شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے ہیں. اب مزدور ہے نا, مزدور کی یہی لائف ہے, وہ صبح اٹھتا ہے اور جا کے اپنا کام کرتا ہے, رات کو آئے گا, سو جائے گا صبح. تو وہ اتنا کہاں سوچ سکے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہے, وہ تو بیچارہ اپنے وہ چکر میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے, تو خالق آثار و نگارندہ آنات. اب یہ ہے کہ
یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے. یہ لینن یہاں تک وہ اپنا سارا جو ایک ایکسکیوز اپنی ایکسکیوز جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہے، لیکن میرے یہ مسائل تھے کہ کلیسا والوں کے جو باتیں تھیں وہ ایسی مختلف تھیں، پھر ہم لوگ تو مزدور لوگ ہیں، ہم کا اتنا سوچتے ہیں، اور تو جو ہے وہ تیری یہ ہستی ہے تو میں اس چیز کی ایکسکیوز کرتا ہوں اور میں تیرے پہ ایمان لاتا ہوں. تو یہاں تک یہ بات ختم ہوتی ہے. اب آگے پھر وہ بات کرتا ہے. اب اگلی بات وہ کہتا ہے کہ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. اب یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم نے کسی سے بات پوچھنی ہوتی ہے نا تو عام طور پہ ہم سیدھا ہی پوچھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں گے یہ بات پوچھنے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ سوال جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے، اور اس سوال کے اندر جو گڑبڑ ہے یا اس سوال کے اندر جو کمپلیکیشن ہے یا اس سوال میں ادب و آداب سے کچھ ہٹ کے ہے، تو اس لیے جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اجازت پہلے دے دیں مجھے کہ اب ناراض نہ ہو جائیں، اور جو اگلا سننے والا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب کوئی بات جو ہے وہ بھی ایسی آنے والی ہے جو کہ ذرا سخت ہے. تو ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. تو حکیم یعنی کہ اہل حکمت جو تھے ان کی باتیں جو تھیں، ان کے مقالات جو تھے، ان کے مقالے جو تھے یا ان کی باتیں، گفتگو، بحث و تمیز، اس کو حل نہیں کر سکے. جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. تو بڑا خوبصورت ہے یہ شعر. دیکھیں خیمہ کیا چیز ہے، میں راستے میں عرض کیا تھا کہ خیمہ کسے کہتے ہیں. خیمہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عارضی ہے. اگر آپ کے گھر کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر ایک میدان ہے، وہاں پہ کسی نے خیمہ لگایا ہے، تو وہ خیمہ جو ہے وہ آپ کو یہ پہلا میسیج یہ دے رہا ہے کہ بھئی یہ چیز عارضی ہے، ہاں کبھی اٹھا لیا جائے گا. اور افلاک کا معنی جو ہے وہ آسمان ہے. تو اگر ہم دیکھیں کسی میدان میں جا کے دیکھیں تو یہ جو پوری کائنات ہے، پورا آسمان ہے، وہ ایسے گول ہے اور جیسے کہ ایک خیمہ ہے. یہ بڑا پیارا استعمال کیا ہے اقبال نے، خیمہ افلاک. اور پھر یہ خیمہ جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تک میں اس زمین پہ رہا ہوں، ابھی میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ زمین پہ میں رہا ہوں جب تک، تو میرے دل میں ایک بات جو تھی وہ کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی، اور یعنی کہ وہ کانٹا چبھتا ہی رہا ہے مجھے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ بات کھٹکی تو ختم ہوئی، لیکن وہ بار وہ میرا جو دل تھا اس کو زخمی کرتی رہی ہے اور میں سوچتا ہی رہا ہوں. تو وہ کیا بات تھی؟ تو وہ بات یہ تھی، پھر وہی جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ سوال مشکل ہے نا، اور سوال جو ہے وہ تھوڑا سا لینن کہہ رہا ہے کہ ذرا سوال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے نا. تو پھر وہ کہتا ہے یعنی اللہ کی طاقت کو مان رہا ہے، اور ماننے کے بعد اب وہ سوال کرنے کی تمہید باندھ رہا ہے. اب دوبارہ پھر وہ کہتا ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا. اب آگے سوال کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے نا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. تو جب انسان جو ہے وہ تکلیف میں زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اور اس کی روح کے اندر تلاطم خیزیاں ہوں، تلاطم خیزی جیسے کہ سمندر کے لہریں جو ہیں وہ تو اس طرح بکھرا ہوا ہے. جب انسان اندر سے وہ بنے کہ ایک تلاطم خیزی ہے، ایک ارتعاش ہے، تو پھر جو ہے نا اس کا جو سوال کرنے کا انداز ہے وہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں رہ سکتا جتنا کہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی یا اللہ ذرا مہربانی کر اور میری اس کیفیت کو سمجھ کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا
جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. اب جو ہے آگے سوال آ گیا. سوال یہ ہے وہ کون سا آدم ہے، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود. واہ، اے اللہ مجھے یہ بتا کون سا آدم ہے جس کا تو معبود ہے. تو کہتا ہے کہ میں معبود ہوں. اس آدم کو کون سا ہے؟ وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات، وہ جو آسمان کے نیچے یہ آدمی یہ انسان رہ رہا ہے، آدم خاکی، اس کے بارے میں تو سمجھتا ہے کہ تو اس کا معبود ہے. اس کو کہہ رہا ہے تو وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات. تو یہ تھا اس کا سوال. اور پھر ساتھ ہی آگے کہتا ہے کہ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ کلزات. کہ جو مشرق میں لوگ رہتے ہیں ان کا خدا تو فرنگی ہے. مغرب کی جتنی قومیں ہیں وہ تو ان کو پوجتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں. اور جو مغرب کے لوگ ہیں وہ مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، فلزات کہتے ہیں دھات کو، معدنیات، چمکنے والی معدنیات، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات. تو یہ جو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں دولت. تو جو مغرب کے لوگ ہیں وہ تو اپنا خدا ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، میٹیریل کو، چمکنے والی دھاتوں کو. اور مشرق کے جو لوگ ہیں وہ انہیں خدا سمجھتے ہیں، فرنگی کو. تو اب تو بتا تو کس کا معبود ہے؟ تو دیٹ واز دا کویسچن. اور پھر اسی کو آگے جو ہے وہ پھر لے کے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمائے ہی وہاں ہیں یہ ظلمات. اچھا، اب یہ ایک شعر جو ہے اس میں جو اقبال کا یا لینن جو بات کر رہے ہیں کہ یورپ میں علم کی روشنی بہت ہے، ہنر کی بھی روشنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری روشنی جو ہے بے چشمہ حیواں. چشمہ حیواں کسے کہتے ہیں؟ وہ چشمہ جس سے انسان پانی پی کے ہمیشہ زندہ رہ سکے، آب حیات جان سے پی سکے، جو چشمہ حیواں. تو بات یہ ہے کہ جو یورپ میں جتنی بھی روشنی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے یہ بے چشمہ حیواں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ چونکہ میٹریلسٹک ہے یہ سب کچھ، اس لیے یہ جلدی ختم ہو جانے والی ہے. یہ ایسا اطمینان نہیں ہے جو کہ ہمیشہ رہ سکے. یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے. تو یہ علم اور ہنر جو ہے وہ یورپ میں جو دیا جاتا ہے اس میں، یعنی کہ اس کا نا ایک اور چیز ہے، کیونکہ اقبال نے اکثر ایسی باتیں کی ہیں یورپ کے بارے میں. تو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ بھائی یہاں پہ تو بہت ہی علم ہے اور روشنی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اقبال یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اقبال کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم بھی ہے، روشنی بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، روحانیت کی روشنی نہیں ہے. نہیں، روحانیت کی روشنی. اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک روح نہیں ہے. وہ میں اس کا مثال ایسے دیتا ہوں کہ جب ہم وہاں پہ ہم پڑھائی کرتے تھے اور ہمارا ٹیچر ہمیں پڑھاتا تھا تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس ٹیچر کے ساتھ ہماری جذباتی وابستی، روحانی وابستگی بھی ہو جاتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا وہ ٹیچر ہمیں کبھی بھی ملے تو ہم نے وہ جھک کے سلام کرنا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو علم تھا وہ ہمارے صرف دماغ تک نہیں پہنچتا تھا، وہ ہماری روح تک پہنچتا تھا. اور جب علم روح تک پہنچتا ہے تو پھر وہ دائمی ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ اس شعر میں اقبال کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو روشنی علم و ہنر کی یہاں پہ ہے یہ ساری میٹریلسٹک کی ہے. اور ویسے تو آج کل پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسکول ایسے کھل چکے ہیں جن میں اتنی زیادہ فیسیں لے رہے ہیں، پورا بزنس بن چکا ہے. تو اس کو روح کو کوئی فائدہ نہیں ہے. روح کو کوئی فائدہ نہیں.
تو جہاں پہ وہ جو علم و ہنر ہے وہ جب اس طرح میٹرلسٹک میں چلا جائے گا تو پھر روح کو فائدہ نہیں ہوگا، صرف آپ کو آپ کا ذہن اس کو علم کو حاصل کرے گا اور اس کے بعد آپ جاب کریں گے اور بات ختم۔ لیکن جیسے وہ شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا، یا تو بہت بڑا شعر ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اب وہاں تو کوئی اسکول نہیں تھا، یہاں پہ اسکول بھی ہیں مغرب میں، علم بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، لیکن آداب فرزندی سے بچے عاری ہو چکے ہیں۔ تو آداب فرزندی سے مراد صرف باپ کا ہی نالج نہیں ہے، بلکہ آداب فرزندی سے مراد کہ بزرگوں کا یا دوسروں کا عزت و احترام بھی اس میں شامل ہے۔ اگر اس کو ہم مزید تشریح کریں تو ہمارے تو زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ ہم بازار جا رہے ہیں یا کوئی ہم نے غلط حرکت کی ہے، کوئی بھی محلے کے کوئی بزرگ جو تھے وہ ہمیں ڈانٹ دیتے تھے، اپنا بچہ سمجھ کے، اور ہم وہ ڈانٹ کھا کے گھر بتاتے بھی نہیں تھے۔ لیکن یہاں پہ کوئی ڈانٹ کے دیکھے تو کیا بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کا معاشرے کے ساتھ، علم کے ساتھ ایک روح کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اخلاقیات میں جو ہے وہ بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی اخلاقیات ہیں وہ ٹھیک ہے کہ انڈیویجول اخلاقیات تو موجود ہیں، لیکن اس میٹرلسٹک دور میں یہ جتنی بھی سہولیات ہیں انہیں سسٹمائز کر دیا گیا، سسٹمائز کر دیا گیا۔ اخلاقیات کا معاوضہ ہے، ہاں معاوضہ ہے۔ اب دیکھیں پاکستان، جی وہی نا، اب پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسے کوئی آدمی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا، وہ سارے اکٹھے ہوتے اٹھاؤ جی اٹھاؤ جی اٹھاؤ جی۔ لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک سسٹم میں آ چکا ہے کہ وہ گرا ہے بندہ، اس کو چوٹ لگی، آپ فون کریں گے پولیس کو، ایمبولینس کو، بھی آ جاؤ، آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگی، اب وہ ادارے آ جائیں گے۔ تو کام تو ٹھیک ہے، اچھا ہو جائے گا، لیکن ویئر آر دا پیشنس، وہ بے چشمائے ایواں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ظلمات ایسے ہیں، یہ روشنی نہیں بلکہ اقبال کے نزدیک یہ ظلمات ہیں جو کہ جن میں ابھی حیات نہیں، جو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو شعر ہے وہ ابھی جو میں نے بتایا کہ فیضان نظر تھا، یہ حضرت ابراہیم کا نظر کا فیض تھا کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہارا کیا خیال؟ تو اس نے کہا کہ ابو آپ خیال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں حکم جو ہے وہ ہے، آپ جو حکم آیا اس کو، اس کی ترقی۔ تو یہ فیضان نظر تھا۔ تو یہ بات ہے کہ جب فیضان نظر ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ بات ہی کچھ ہے۔ میرا بھی ایک شعر اس سے ملتا جلتا ہے کہ جب دلائل بحث کے سب بے اثر ہونے لگے، جب دلائل بحث کے سب بے اثر ہونے لگے، تب خلوص قلب میرا ترجمہ بننے لگا۔ پھر خلوص قلب، پھر آپ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اور بچہ بحث کر رہے ہیں، پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور ایک نظر سے ایسے دیکھتے بچہ کہتا ہے کہ بس میں آپ کی بات مان۔ یہ وہ فیض نظر ہے، یہ وہ ایک مومن کی نگاہ ہے جس کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جیسے اقبال نے کہا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ تو رانائی تعمیر کی خوبصورتی اور رونق میں اور صفائی میں اور تمام جو دلکشی ہیں ان میں بینکوں کی عمارات گرجوں سے بڑھ کے۔ اچھا، اب بینک سے کیا مراد ہے کہ جو سودی نظام ہے، جو استحصال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں وہ جو ہے اب جو لینن کا جو نقطہ نظر ہے وہ پھر وہ ادھر آہستہ آہستہ چل رہا ہے نا سرمایہ داری کی طرف۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یا اللہ یہ دنیا ہے جو تو نے بنائی ہے، تو وہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جو بینکوں کی عمارتیں ہیں وہ تیرے گھروں سے زیادہ بڑی ہیں اور زیادہ پر رونق ہیں، ان میں خوبصورتی بھی زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔
سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. اچھا کہ یہ جو سودی نظام ہے یہ ایک کہتے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس ہے، لیکن بزنس نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک جوا ہے، اور اس جوئے کے ذریعے جو ہے عوام کا استحصال کیا جاتا ہے، اور جب استحصال ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے لیے ایک ناگہانی موت کا باعث ہوتا ہے، مرگ مفاجات. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے یہ ہے کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو یہ جو یہاں پہ جو حکمت اور تدبر اور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اس میں تھوڑا سا طنز ہے کہ یہ جو یہ اقوام مغرب ہیں اور یا سرمایہ دارانہ اقوام ہیں جن کے نظام چل رہا ہے، تو وہ جو علم دے رہے ہیں اور وہ حکمت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور تدبر کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کا لہو پینے کے مترادف ہے. بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم مساوات کی تعلیم دے رہے ہیں، بظاہر ہم علم دے رہے ہیں، حکمت دے رہے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے انسان کا لہو پینے کے سامان ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں بیکاریوں، اریانیوں، میخاریوں، افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات. بیکاری یعنی کہ آربیٹروس، ان امپلائمنٹ، اریانی، میخاری، شراب نوشی، اور اس کے بعد غربت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں فتوحات جو کہ سرمایہ دارانہ نظام نے کی ہیں. میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقبال نے نظم لکھی ہے یہ 1930 کے بعد لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں غالباً جو تھے لینن وہ فوت ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. غالباً 25 میں نا. تو بعد میں یہ اقبال نے نظم لکھی. اب یہ تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ ادھر کمیونسٹ سوشلسٹ انقلاب ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ اب آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سرمایہ داری کا جو بہت زیادہ سسٹم ہے وہ یورپ میں چل رہا ہے. وہ ہم آج کی یورپ کی ہم نہیں کہتے کہ ہم بات کریں، ہم اس وقت اس یورپ کی بات کر رہے ہیں جب اقبال نے یہ نظم لکھی، اس سے پہلے کی یورپ کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو سوشلسٹ تحریکیں ہیں وہ چلی ہیں، یہاں پہ بھی چلی ہیں سوشلسٹ تحریکیں، کمیونزم نظام کے حوالے سے بھی بہت سی تحریکیں چلی ہیں، اور لیکن سرمایہ داری ہمیشہ مضبوط رہی ہے. اور تو وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بیکاری بھی ہے، اریانی بھی ہے، میخاری بھی ہے، غربت بھی ہے. تو یہ ہیں فرنگی مدنیت کے کی فتوحات ہیں. تو فرنگی سے مراد انگریز نہیں ہے بلکہ فرنگی سے مراد یہ سارے گورے ہیں. اچھا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم جو فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. بخارات پانی گرم کرتے ہیں تو وہ بخارات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. بجلی، برق جو ہے وہ بجلی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو کمالات کی حد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے فیکٹریاں بنا لی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں، اور ان میں کام ہوتا ہے اور پھر وہ بخارات جو ہے اس سے نکلتے ہیں، آسمان پہ جاتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ایک جو کارخانے والا نظام ہے یہ ان کی حد ہے. انہوں نے کارخانے بنا لیے اور یہ پروڈکشن کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلی والی بات کہ روح سے خالی ہے. تو یہ جو ہے، اور پھر وہ پہلے مصرے میں جیسے کہہ رہے ہیں وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم ہے جو کہ اے اللہ تیرے فیض سے محروم ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے. تو فیضان سماوی سے یہ محروم ہے، اور ان کی بس یہ ترقی ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا، کارخانہ بنا لیا، پروڈکشن کر لی، بجلی سے یہ سارے سسٹم کو آن کر دیا، اور جو ہے وہ کارخانے کی چمنیوں سے جو بخارات نکل رہے ہیں
تو وہ اس چیز کو اس نے سارا اس میں سسٹم میں لایا ہے کہ یہ ان کی لگژری یہ جو ہے ان کی فتوحات ہے. بس یہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ سماوی فیضان سے محروم ہے. اور پھر وہ بڑا مشہور شعر آتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہاں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اب یہ بھی ایک شعر ایسا ہے جس کے اوپر کئی دفعہ میں نے ڈسکشن دیکھی. تو مشینوں کے بغیر تو اب ہم نہیں چل سکتے، سارا سسٹم مشینوں پہ چل رہا ہے. تو اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر مشینیں نہیں ہوں گی تو سارا نظام رک جائے گا. لیکن جو اس میں قابل ذکر لفظ ہے وہ ہے حکومت. جب آپ اپنے اوپر ان مشینوں کی حکومت کو آپ سوار کر لیں گے تو پھر جو ہے احساس مروت آپ کا وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم مشینیں استعمال کرنے سے اقبال منع نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشینیں تو استعمال کریں لیکن ان کی جو حکومت ہے ان کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ آپ منسلک ہو چکے ہیں، اٹیچ چکے ہیں، آپ رشتوں کو بھول چکے ہیں، رشتوں کو بھول چکے، مروتیں ختم ہو گئی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ یہ وہ آلات ہیں جنہوں نے احساس مروت کو کچل دیا ہے. یہ چیزیں ہاں ویلتھ پیدا کرتی ہیں انسان کے لیے، لگژری کے لیے. جس کے پاس پیسہ آ جائے تو اس کی گردن ذرا اور اکڑ جاتی ہے، اور اکڑ جاتی ہے. پھر وہ ہمسائے رشتے دار یار پیسہ آ گیا ہے دیکھو، ہاں بالکل، اور وہ چیز بھول گئی ہے جو انسانیت والی. وہ انسانیت بھول گئے. اب دیکھیں نا اسی طرح آپ تھوڑا سا پہلے زمانے میں جاتے ہیں، کوئی ایک آدمی دوسرے کی طرف جاتا ہے، وہ اس کی خدمت واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ چلو یار میں سائیکل پہ بٹھا کے تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، ایک مثال کے طور پہ. تو اس میں بڑی لذت ہوا کرتی تھی. اب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں کیب فون کر دیتا ہوں، تم چلے جاؤ. فرق پڑ گیا نا تھوڑا بہت. تو یہ ہے کہ جو انسان کے اندر لطیف جذبات ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. میٹریلسٹک دنیا میں انسان کے لطیف جذبات کا خون ہوا ہے، وہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور یہی جو ہے یہ شعر کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اور اب آگے جو ہے جیسا کہ لاسٹ ٹائم یہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے نا لینن تو اب وہ اللہ کے حضور باتیں کر رہے ہیں نا. اب وہ کب بات کر رہے ہیں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ان کا ہاں جی وہ کچھ نہیں کہا. لیکن جب اقبال لکھ رہا ہے یہ نظم تقریباً 33-34 کی ہے، ایگزیکٹ مجھے اب یاد نہیں، تو یہ اس وقت کی ہے. تو جب اقبال لکھ رہا ہے یہ نظم تو پھر جو ہے یہ جو ہے وہ زمانہ جو ہے وہ آگے جا چکا ہے، کیونکہ کمیونزم تحریکوں نے سرمایہ داری کو نقصان پہنچایا ہے. تو اب یہ ہوا کہ ایک 1929 یا 30 میں جب وہ ریسیشن آیا ہے، 2930 میں جو عالمی ریسیشن آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کر دیا. اور امریکہ کی جو یہ تھی اپنی مارکیٹ کیا اسے کہتے ہیں، ہاں جی معاشی نہیں، ہاں جی یہ جو شیئرس وغیرہ کی اسٹاک ایکسچینج وہ ساری وہ برباد ہو گئی نا، اس کا سارے وہ گر گئے. تو پوری دنیا میں ایک معاشی نظام معاشی ہاں جی معیشت جو ہے وہ ساری دنیا کی متاثر ہوئی. تو وی سے دس از اے گریٹ ریسیشن ان سویشن 1929 to 1940. یہ گریٹ ریسیشن کا جو ہے نا یہ دور شروع ہوا جب عالمی جنگ 40 کے بعد شروع ہوئی. ہاں تو یہ 10 سال جو تھے گریٹ ریسیشن کا وقت تھا. اور یہ جو
جب ہم نے فیض کی بات کی تھی تو فیض کا بھی یہی تھا کہ وہ 1930 کے بعد کی نظموں میں وہ کہتا ہے کہ عالمی کے ساتھ گزاری نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ بہت غربت کی زندگی میں جا چکے ہیں. یہ اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے ریسیشن کا. تو اب چونکہ ریسیشن آ چکا ہے, سرمایہ داری کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے, تو پھر اب آگے وہ لینن کیا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یا اللہ بات یہ ہے کہ آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کی آماد, کہ اب کچھ نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو تدبیر تھی, تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا, یعنی کہ وہ جو کیپٹلزم کی تدبیر چل رہی تھی اس کو تقدیر بنانے والے نے شکست دی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل, بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات. اچھا, میں خانے کی بنیاد, تو میں خانے سے کیا مراد ہم لیں گے؟ میں خانے سے لفظی معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور جب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم کعبہ خانہ, ایران کی بات کریں کعبہ خانہ, تو ہمارے ہوتا ہے کہ چائے کے جو ریسٹورانٹ ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں پررونق ہو جاتی ہیں. لوگ شام کو ریسٹورانٹوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ رونقیں ہوتی ہیں, وہ چیزیں بتاتی ہیں آپ کو کہ اس وقت ملک کے حالات اچھے. اور جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو پھر ریسٹورینٹ ویران ہونا شروع ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے, جب یہاں پہ بھی کوئی یہ پچھلے دنوں میں کچھ ہوا تو ہم نے کئی دفعہ ریسٹورینٹوں کے سامنے وہ رونق ختم ہو گئی تھی. اور اسی طرح میخانوں میں بھی لوگ کم جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک سمبل کے طور پہ میخانے کا لفظ آیا ہے. اور یہاں پہ چونکہ میخانہ جو ہے وہ حاوی ہے, تو جیسے ہمارے پاکستان میں یار ان کی چاش آتے گھر ہی بیٹھتے ہیں, اب تو کوئی بھی یار کیا جانا چائے پی لیں, گھر بیٹھ کے پی لیتے ہیں. تو وہ غربت کے جو ہے نا مسائل, تو وہ اس وقت ہو جاتے ہیں. جب ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کیفیٹیریا بھی ویران ہو جاتے ہیں, کعبہ خانہ بھی ویران ہو جاتا ہے, اور میخانہ بھی ویران ہو جاتا ہے. دکان بند. ہاں, تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ریسیشن آیا, جو اوپر والا وہ تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات, تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میخانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل, اور بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات. اس خرابی کی وجہ بننے والے لوگ جو ہیں وہ جو پیر ہیں وہ سارے آپ بیٹھے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, اچھا. اور پھر آگے اقبال کہتے ہیں کہ لینن کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ, یہ جو ان لوگوں کے چہروں پہ سرخی نظر آ رہی ہے نا, یہ نہ تو تیری تجلیوں کی روشنی ہے, نہ تیرے عشق کی کوئی روشنی ہے. یہ یا تو انہوں نے پاؤڈر لگایا ہوا ہے, اور یا یہ ساگر و مینا کی کرامات ہے. ٹھیک ہے, ساگر و مینا, یا تو شراب کی کرامات ہیں کہ ان کے چہرے سرخ ہیں, اور یا یہ ہے کہ انہوں نے پاؤڈر لگایا ہوا ہے تو یہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں, ان کے چہرے سرخ نظر آ رہے ہیں. تو یہ سر شام جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک مصنوعی ہے, یہ اندر سے کوئی روحانی نہیں کوئی چیز اٹھ رہی کہ ان کے چہروں پہ ایک اطمینان ہو یا رونق ہو یا روشنی ہو یا خوبصورتی ہو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کیا ہوگا. شعر آپ نے کئی دفعہ سنا, اور اب اس میں دو لفظوں کے اوپر میں بات کروں گا, قادر اور عادل. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات اقبال نے یہاں استعمال کی ہیں, ایک قادر کی اور ایک عادل کی. تو عادل عدل کرنے والا, اور قادر قدرت رکھنے والا. کہتے ہیں کہ یا اللہ تو قدرت بھی رکھنے والا ہے. دیکھیے یہ کہاں پہ اس نے کون سی چیز کہہ رہے, تو قدرت رکھنے والا ہے. جب قدرت رکھتا ہے اور عدل بھی تو کرنے والا ہے,
تو پھر یہ نہ تو اپنی قدرت رکھتے ہوئے عدل نہیں ہو رہا تیری دنیا میں، اور جو مزدور ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے. تو قادر و عادل ہے، تو قدرت بھی رکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں قدرت رکھتا ہوں اور میں عدل بھی کرتا ہوں، لیکن یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے مزدور جو ہے وہ پس رہا ہے اور اس کے تلخی حالات سے گزر رہا ہے. اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. تو یہاں تک یہ جو نظم ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ سرمایہ پرستی جو ہے یہ کب ختم ہوگی، اور کب جو دنیا ہے وہ اس میں سکون آئے گا. اور وہ دنیا جو ہے وہ اس دن کے لیے منتظر ہے کہ جب یہ سرمایہ داری ختم ہو. اقبال کی یہ نظم ہے، آگے بھی ہم چلیں گے تھوڑا سا مزید اس کے اوپر آگے ہاں. اچھا، اب یہ دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ یہ ہے لعن خدا کے حضور اس نے اپنا پورا جو ہے نا وہ پیش کر دیا. پہلے میں اس نے پہلا حصہ اس کا جہاں پہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے اور وجوہات بیان کرتا ہے کہ میں کیوں نہ تسلیم کر سکا. دوسرے حصے میں پھر سوال آتا ہے اور پھر سوال کی وجہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. اور پھر تیسرے میں وہ اپنی گزارشات پیش کرتا ہے کہ تیری دنیا میں یہ کچھ اللہ ہو رہا ہے اور تو قادر ہے، عادل ہے، تو اس کی طرف جو ہے کچھ ہاں اپنی بات پہ آ جاتا ہے کہ اس طرف یا اللہ تو کوئی نظر کر، کیونکہ یہ بہت مشکل حالات ہیں. اچھا، تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ سارا لعنن خدا کے حضور ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. پھر میں اس کے ساتھ 2 نظمیں اور اٹیچ ہیں، یہ ذرا تھوڑی لمبی تھی، باقی 2 چھوٹی ہیں. تو وہ پھر میں اس کے بعد وہ اگلی نظم کی طرف آتا ہوں. ہے کہ اس میں نا ایک بات ہے کہ یہ نظم جو ہے نا، دیکھیں اقبال کو جب ہم اقبال کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اقبال بنیادی طور پہ اس کا فلسفہ عشق ہے، فلسفہ خودی ہے، فلسفہ ایمان ہے. اس کے بعد اس کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ قریب المذہب ہیں، اسلام کے قریب ہیں، مرد مومن، شاہین. تو یہ اقبال کا جو ہے وہ ہر جتنے بھی اقبال اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں ان کا وہ جو ہے نا مذہب کے ساتھ جا کے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. اب یہ نظم جو ہے یہ ایک ایسی نظم ہے جو کہ ایک کمیونسٹ یعنی کہ لینن کو خدا کے حضور پیش کر کے اس کے منہ میں اقبال نے اپنی زبان ڈال دی اور اسے کہا بھی بول، یا لینن کی زبان کو اقبال نے لیا اور اس نے یہ نظم لکھ دی کہ اللہ کے حضور جا کے لینن یہ کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ نظم اس کی وہ تمام جو ہے نا اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، اس لیے اس نظم کو علامہ اقبال کی یہ ہمت ہے، بڑی ہمت ہے. ہاں اس وقت جب یہ عروج پہ تھے اس وقت بات کہنا. اب تو لیکن ایک بات جو آپ نے کی کہ لینن نے آخر میں آ کے اسلام قبول کر لیا، وہ میرا خیال ہے غلط ہے. نہیں، اسلام نہیں میں نے کہا، اللہ کی ذات کو قبول کیا. لیکن دیکھیں نا وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کی ذات کو قبول کیا، تو اللہ کی ذات کو قبول کرنے کا یہ مطلب ہے کہ مذہب میں آ گیا. اب کس مذہب میں آیا؟ وہ تو اس اپنے مذہب میں آیا نا، یا مذہب کے مطابق. ہاں حالانکہ کیا تو بھی آپ کی بات ہاں بھائی نا، ایک تخیل آتی ہے نا. ایک تھا کہ میں اس کی میں نے ریڈ بک جو ہے نا پڑھی ہوئی ہے، خروشچیف نے جو ہے آخر میں آ کر کہا تھا کہ دیر از اے پاور ورسز اے سپر پاور. یہ اس کا لاسٹ ورڈز تھے جو اس نے اپنے ریڈ بک میں لکھے تھے. وہ تو مطلب اسے مانا تھا ایک سپر پاور ہے. وہ میں نے شروع میں لیکن کمیونزم میں تو پاور کا کوئی وہی نہیں ہے. وہ تو میں نے بتایا وہ تو ری ایکشن ہے نا. میں نے آپ کو 2-3 دفعہ اس بات کی میں نے وضاحت کی کہ وہ دیٹس اے ری ایکشن، کیونکہ کمیونزم جو ہے وہ مذہب کو کی نگیشن نہیں کر رہا بلکہ وہ مذہب کے استحصال کی نگیشن کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب کوئی بندہ جو ہے وہ جب اسے ملا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تیرے واسطے جنت حرام ہے، نہیں تو اب تو جیب کٹوا، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ پھر اس کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. لیکن کمیونزم یہ نہیں کہتا کہ خدا ہے ہی نہیں. کمیونزم نہ حکومتوں کا انکار کرتا ہے، نہ خدا کا انکار کرتا ہے، نہ سرمایہ داری کا انکار کرتا ہے. ان تینوں شعبوں کے خلاف ایک شعور دیتا ہے کہ یہ جو اور شعور بھی استحصال کی حد تک ہے.
اس کے علاوہ اس کوئی بغاوت نہیں کہتا کہ تم مذہب سے بغاوت کرو، صرف یہ ہے کہ بھئی استحصال نہ ہونے دو اپنا۔ ہاں، اس کا یہ تھا کہ وہ اکنامی جو ہے معاشیات، ہاں معاشیات کو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک ہاتھ میں رہے، ایک ہاتھ میں رہے، تو ٹھیک ہے، یہ تھا ان کا یہ چیز۔ مین سبجیکٹ تھا۔ تو ہاں جی، تو جو ہے کارل، جو بھی لینن کی میں نے بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ذات کو قبول کیا، اور میں نے شروع میں جو کہا ہے کہ اللہ کی ذات کو قبول کرنا نہ کرنا یہ ہزاروں سالوں سے یہ بحث چلی آ رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ہم قدیم یونان کا فلسفہ پڑھتے ہیں تو وہ جو تھا وہ بہت کشادہ دل لوگ تھے، انہوں نے اپنا وہ دیوتا جو بنایا، تو دوسرا جو تھا، ایک دوسرا جو معاشرہ ہوتا تھا وہ کہتا بھئی ہمارا تو یہ دیوتا ہے، وہ کہتے وہ اسے بھی یہاں رکھ دو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی اور ملک سے کوئی شخص آتا تو وہ کہتا بھئی میرا تو دیوتا یہ میری جیب میں ہے، وہ کہتا یہاں بھی یہ تھا۔ تو وہ ایک اس طرح کا براڈ مائنڈڈ وہ سوسائٹی تھی۔ لیکن بات، اور پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر یہ ایک وقت آیا کہ یہ ہوا کہ بھئی جو یہوہ پہلے کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کنسیپٹ انا اول المسلمین، حضرت ابراہیم نے اس چیز کی توجہ دلائی کہ اس پوری دنیا کا گاڈ ایک ہے، اس کی تم پوجا کرو۔ اور پھر ون گاڈ کنسیپٹ جو ہے وہ بعد میں یہودی مذہب میں اسٹیبلش ہوا، پھر عیسائیت میں مزید اسٹیبلش ہوا، اور پھر آخر میں اسلام نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مور لگا دی کہ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب وہ لوگ جو آج کے فلاسفر ہیں، نیشے تھا، کارل مارکس تھا، یا دیگر فلاسفر ہیں، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے اپنی آراء دی ہیں، لیکن اللہ کے وجود اور عدم وجود کی بحثیں اور گفتگویں یہ چلتی آ رہی ہیں، چلتی رہیں گی، اور اللہ بھی وہیں کا وہیں رہے گا، اور باتیں بھی اسی طرح ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہ چیزیں آج بھی ہیں۔ ہاں آج بھی، ہاں جی، میں آج بھی، ہاں، لیکن یہ جو ہے ملازم، پیرزم، یہ آج بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہمیں ان کو چھوڑو، ہمیں پوجو، ہم سے بات اس کے لیے پھر یہ ہے نا کہ ہاں جی، اس کے لیے پھر یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے ایسے مذہبی رہنما جو ہیں، جن کے میں کسی کا نام، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بار بار اس چیز سے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ، چلے آگے چلتے ہیں پھر سے۔ تو یہ لین جو ہے اللہ کے حضور اس نے اپنی ساری یہ والی باتیں کی۔ تو پہلا حصہ جس میں اس نے وجہ بتائی، اور دوسرا حصہ جس میں کہ اس نے سوال کیا، اور تیسرے میں اس نے اپنی گزارشات پیش کی کہ بھئی یہ تیری دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب کر۔ ویری گڈ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال فرشتے دیکھتے ہیں تو پھر فرشتے جو ہیں وہ ایک گیت گاتے ہیں، اور وہ اب فرشتہ جو ہے، فرشتہ تو غیر جانبدار ہے، فرشتے نے تو وہی کرنا ہے یا کہنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے فرشتہ جو ہے وہ اپنی مستی میں، یہ بات اپنی مستی میں وہ آ جاتے ہیں اور وہ گیت گاتے ہیں، اس کا تعلق صرف گیت کی حد تک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ اچھا، یہ تو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں، بے عقل ہے بے زمام ابھی، تو یہ عقل جو ہے اس کو لگام نہیں لگی ہوئی، اور عشق کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ عشق مقام پیدا کرتا ہے، تو وہ مقام نہیں ہے۔ اور نقش گر ازل، کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو یہ نقش بنائے تھے، دنیا بنائی تھی، یہ اس میں نا کچھ ناتمام ہے، جیسے اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو وہ یہی بات یہاں پہ وہ فرشتے گیت کی شکل میں کر رہے ہیں، اور وہ کہ بھئی یہ جو نقش ہے نا، جو دنیا کائنات تو نے بنائی ہے، یہ ابھی ناتمام ہے، اور خلق خدا کی گھات میں رندو فقیہ و میر و پیر، اب دیکھیں ساروں کو بیان کرتے ہیں، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی، کہ یا اللہ تعالیٰ بات یہ ہے
کہ خلق خدا کی گھات میں. اب یہ گھات کا لفظ جو ہے نا یہ بھی بڑا زبردست لفظ ہے. اب گھات میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں گھات لگا کے کہ یہاں سے بندہ گزرے گا تو میں اس کے اوپر اٹیک کروں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو سائیکالوجی ہے گھات کے اندر ہے. اب کسی سے پیسہ مانگنا اور چیز ہے, پیسہ مانگنا, ہاں پیسہ واپس دینا نہیں اللہ کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ یا حکومت کے نام پہ پیسہ مانگنا جو ہے نا وہ اس میں کچھ تھوڑی سی پھر وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی تہذیب آ جاتی ہے. لیکن یہ لفظ اس نے استعمال کیا گھات ہے کہ بھئی یہ جو خلق خدا کی گھات میں یہ لوگ جو ہیں یعنی یہ لوگ تیری خلق کو لوٹنے کے لیے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یکدم اٹیک کر دیتے ہیں کہ وہ خلق خدا جا رہی ہے, یہ جھاڑے پہ چھپے ہوئے ہیں گھات لگا کے کہ ابھی یہ گزریں گے ہم اٹیک کریں گے. یعنی اس کام میں وہ شیر ہے. اور گھات میں پھر آپ کو پتہ ہے گھات میں لوٹنے کا لفظ آ جاتا ہے, لٹیرے کا لفظ آ جاتا ہے, فراڈ کا لفظ آ جاتا ہے. لیکن مانگنے میں جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی تہذیب رہ جاتی ہے. تو یہ خلق خدا کی گھات میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ رند, فقی, میر اور پیر. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی یہ ہیں یعنی کہ سجادہ نشیں ہیں, جو میر ہیں سجادہ نشیں ہیں, پیر بنے ہوئے ہیں, یہ سارے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نا تیری عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں اس گھات میں, اور اس گھات میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام. اس کے باوجود کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے تیری دنیا میں پھر بھی تیری وہ صبح شام کا چکر اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے. اس میں یعنی کہ اب یہ گردش صبح و شام جو ہے, اب جو گردش صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ جیسے تیری دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, وہی استحصال بھی ہو رہا ہے, لوٹ مار بھی ہو رہی ہے. اور کوئی مطلب ہے کہ کچھ اب وہ یہ نہیں مشورہ دے رہے اللہ کو کہ بھائی تو اس کو تبدیل کر, لیکن وہ اپنی مستی میں فرشتے جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ اس کے باوجود ہر چیز تک میں ہے اپنے. ہاں مطلب مقصد تو اس کے جو ہڈن ہے بات وہ یہ ہے کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ سلسلہ جو تیرے جہان میں جو صبح شام کا جو سارا سسٹم ہے یعنی کہ وہ جو مزدور ہے وہ صبح اٹھتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے شام کو, اور پھر وہ درمیان میں اسے گھات لگاتا ہے. رند ہو یا فقی ہو یا میر ہو, پیر ہو, سجادہ نشین ہو, تو یہ جو سسٹم ہے سارا, تو گردش صبح شام سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ سسٹم جو ہے یہ اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو ایسے کر, لیکن وہ ایک اس کے اندر ایک سوالیہ نشان. تیرے امیر مال مست, تیرے فقیر حال مست, بندہ ہے اونچائے گرد ابھی, خواجہ بلند بام ابھی. اچھا تیرے امیر جو ہیں وہ تو مال میں مست ہے نا, یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. خواجہ بھی, ہاں جی, امیر جو ہیں وہ اپنے مال میں مست بیٹھے ہوئے ہیں, اور فقیر حال مست ہیں. اب یہاں پہ فقیر کا لفظ جو ہے وہ اقبال نے ویسے تو پازیٹیولی استعمال کیا کہ فقیر سے مراد جو اہل فقر ہیں. اور فقر کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ فقر جو ہے یا فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو دنیا کی لالچ نہ ہو, جو اپنی تمام مادی خواہشات کو منفی کر دے, لیکن دوسری طرف اپنی روحانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کر دے. یعنی کسی تاج پہ تو بیٹھے ہی ہے نا. ہاں اچھا ہاں جی. اب یہ ہے کہ یہ میں بتاتا ہوں, یہ ہے فقیر جو ہے یہ ایک جنرل اس کی یہ تشریح ہے. اور فقیر جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی کہ فقیر بڑے بڑے بادشاہ بھی پسند کرتے تھے کہ انہیں فقیر کہا جائے, کہ ان کے اندر سے دنیاوی خواہشات ختم کر دے اللہ تعالیٰ, اور وہ جو ہیں وہ روحانی خواہشات میں ترقی کرنے کی, روحانی ترقی کی خواہشات ان میں پیدا ہو جائے. اینی وے, تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فقیر. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو فقیر ہے نا وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس کا کچھ استعمال کریں وہ حال مست ہو کے بیٹھے, بس ٹھیک ہے اللہ جو کرے گا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں.
وہ اپنی اس فقر میں وہ مست ہیں کہ نہیں بس ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، ہم یہاں سیٹ ہیں۔ امیر جو ہے وہ دولت بٹورنے میں مست ہے کہ بھئی ہم اپنی دولت کو منا رہے ہیں۔ کہ بندہ جڑا جو انسان ہے، عام آدمی، آپ میرے جیسا بندہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کوچہ گرد ہے، وہ سڑکوں پہ دھکے کھانے کے لیے صبح جا رہا ہے، آ رہا ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ وہ جو عام انسان ہے وہ بیچارہ جو اصل میں، اب دیکھیں نا، امیر مال مست ہو گیا، فقیر حال مست ہو گیا۔ بیچ والا کہاں رہا؟ اب فقیر کو بھی ایک طنز کیا گیا ہے کہ چلو امیر نے تو مال مست ہونے ہے، کہ فقیر جو ہے وہ بھی نہیں، وہ حالانکہ تیرے سے آشنا ہے، لیکن وہ اب بیٹھے ہیں مست ہو کے کہ بس ٹھیک ہے ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہمیں کیا ضرورت اس چیز میں آنے کی۔ لیکن مار کھا رہا ہے عام انسان جو کہ بندہ ہے کوچہ ہے گرد، ابھی وہ کوچہ گرد۔ بات پھر سوشلزم کی طرف آ گئی۔ ہاں وہی نا، ہاں کہ عام بندہ جو ہے وہ کوچہ گرد بنا ہوا ہے، کوچے کا گرد بنا ہوا ہے، تو ساری ذلالتیں اسے مل رہی ہیں، دھکے وہ کھا رہا ہے۔ اور خواجہ صاحب جو ہیں، اب خواجہ کسے کہتے ہیں؟ بزرگ، تو یہاں پہ وہی بزرگ ہے، دین کا بزرگ، جو کہ استحصال کرتا ہے اور وہ بلند بام، وہ جو ہے وہ بھی اونچی چھت پہ بیٹھا خواجہ صاحب۔ اچھا آگے چلیں۔ وہ بھی گزرتا ہے نا خواجہ صاحب سے، وہ خواجہ صاحب کو سلام کر رہے ہیں، اور وہ بلند و بالا محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ اخیر پہ وہ مزدوری مار کھا رہے ہیں۔ فقیر حال مست ہے، امیر مال مست ہے، خواجہ بلند بام ہے، عوام مار کھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اگلا شعر پہ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دانش و دین و فن، علم و فن، بندگی ہوس تمام، عشق گرہ کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی، عقل دانش علم اور فن کے نام لیوا ان خصوصیات کو ذاتی مفادات اور برتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حالانکہ تمام خصوصیات کا بنیادی مقصد اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ عام لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال ہوں، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ تیرے عشق حقیقی کا فیض ان لوگوں میں عام نہیں ہے۔ عشق گرہ کشا، تو جو یعنی کہ یہ گرہ کھولنے والے کا عشق، یعنی اللہ تعالیٰ کا عشق جو ہے اس کا فیض عام نہیں ہے۔ تو یہ دانش اور دین اور یہ سارے جو ہیں یہ سارے حوث میں وہ جا چکے ہیں اور برتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جوہر، یہ بڑا پیارا شعر ہے اور بڑا اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں، آخری شعر ہے اس نظم کا کہ جوہر زندگی ہے عشق۔ اب یہ اقبال کا فلسفہ عشق ہے، جوہر زندگی ہے عشق، اور جوہر عشق ہے خودی۔ اب وہ پوری بات کو لے کے اقبال جو خود ہی پہ لے آئے کہ وہ جو شخص کوچہ گرد ہے، وہ شخص جو ہے اس کے اندر خودی پیدا ہو جائے گی تو سارے مسئلے خودی کو کر بلند، خودی کو کر بلا دے، اور خودی بندہ خود پوچھے تیری رضائی کدھر۔ تو جب اس کا خودی اپنا اچھا خودی جو ہے، جوہر عشق ہے خودی، انسان کے اندر جو خودی ہے، اور پھر وہ خودی کی انتہا ہے۔ جو بھی آپ نے شعر پڑھا ہے وہ خودی کی انتہا ہے، جہاں پہ خدا بندے سے پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر بندہ خدا سے مانگ رہا ہے، ادھر خدا بندے سے کہہ رہا ہے، تو یہ وہ خودی کی انتہا کا وہ شعر ہے کہ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اب اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عشق کا جوہر کیا ہے، وہ خودی ہے۔ خودی جو ہے وہ عشق کا جوہر خودی ہے، اور زندگی کا جوہر کیا ہے؟ عشق ہے۔ تو
اس طرح یہ ہے کہ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں تو ہم عشق میں چلے جائیں، اور پھر جو عشق کی انتہا ہے وہ خودی ہے، اور خودی جو ہے جب وہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ یہ ساری منازل جو ہے وہ طے کرتا چلا جاتا ہے، اور کہ یہ تیغ تیز پردگی نیام ہے، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے خودی کی، لیکن ابھی تک نیام کے اندر ہے۔ تو اے کہ انسان جب تو یہ تلوار نکالے گا خودی کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی، تو پھر جو ہے وہ عشق کی مراحل بھی طے ہو جائیں گے اور جوہر زندگی بھی تجھے حاصل ہو جائے گا۔ تو آخر میں آ جاتا ہے اقبال کی وہ خودی کے مضمون کے اوپر، اور یہ تھا فرشتوں کا گیت۔ اور اس میں یہ شعر جو ہے جو بھی میں نے پڑھا ہے، یہ انتہائی قیمتی شعر ہے کہ جوہر زندگی ہے عشق۔ اگر زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عشق میں چلے جائیں، اور وہ عشق جو کہ کائنات کو سمجھنے کا عشق ہے، جس کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم وہ فیض کے حوالے میں بات کی تھی کہ جب وہ فیض جو تھے ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، تو پھر وہ فیض نے اس کے بارے میں نظمیں لکھی، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ تو فیض کی اس سے بات چیت تو تھی نہیں، بس وہ صرف ایک آنکھوں کا عشق تھا۔ اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد جب وہ ایک دفعہ یعنی کہ فیض جو تھے وہ لاہور میں پڑھ رہے تھے، تو پھر جب ایک دفعہ گئے تو وہ کھڑکی سے نظر نہ آئی، تو انہیں پتہ چلا شادی ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ فیض اپنے گھر میں تھے تو وہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ ہی نہیں مل گئی۔ ہاں اچھا، وہ نا اب یہ تھا نا کہ لڑکی کو اندر سے پتہ تھا کہ یہ میرے پہ عاشق تھا، لیکن دونوں کے درمیان کوئی تبادلہ خیال نہیں تھا، نہ ہی کوئی اظہار تھا۔ وہ صرف وہ اس کو کھڑکی سے دیکھتا ہے، اور لڑکی کو تو وہ پسند نہیں آتی ہوگی بات کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن لڑکی یہ سمجھ گئی کہ یہ جو ہے یہ مجھے لائن مار رہا ہے، یہ میرے پہ عاشق ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ پھر اپنے خاوند کو لے کے آئی اور آ کے اس سے ملوایا کہ بتایا کہ میرا خاوند ہے، اور یہ میں نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو میں ملوا دوں۔ تو اس کے بعد جب وہ دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے تو تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی واپس آئی اور فیض سے آ کے کہتی ہے کہ دیکھا میرا خاوند کتنا خوبصورت ہے۔ پھر وہ فیض نے وہ نظم لکھی رقیب سے تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ، تو بڑی پیاری نظم ہے۔ وہ لاسٹ ٹائم میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، تو وہ ہونٹ وہ رخسار، تو وہ رقیب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بھائی تو نے دیکھا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے یہ والی یہ جو ہے عورت ہے۔ تو اب ہاں وہ میں کیوں یہ بات آ گئی، اس کے بعد جو تھا وہ فیض اسی عشق میں کہ وہ چکر میں تھا کہ جب وہ امرتسر چلے گئے، اور امرتسر کی پوسٹنگ ایز اے لیکچرار ہوئی۔ اس کے پرنسپل تھے ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر امرتسر کالج کے۔ تو وہاں پہ ایک اور پروفیسر تھے، ان کا نام تھا وقار الزما یا وقار الزکا، بعض لکھتے وقار الزما یا وقار الزکا ہے۔ تو ان کی بیگم تھی ڈاکٹر رشید جہاں۔ تو ڈاکٹر رشید جہاں نے جب اقبال کو دیکھا کہ بھئی یہ نا خاموش خاموش رہتا ہے، کھیل تو وہ کھیلتے تھے غالباً کون سی گیم، تو بس اس کے بعد یہ خاموش، تو اس نے اسے بلایا، اسے کہا کیا بات ہے تم اچھے بھلے انسان ہو، تم کیا بات ہے تم کیوں پریشان رہتے ہو؟ تو اقبال سے وہ 5 سال بڑی تھی، 6 سال بڑی تھی عمر میں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ چوٹ ووٹ لگی ہے عشق کی، نہ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر فیض نے کہا، تو پھر وہ رشید جہاں نے کہا کہ بات سنو، عشق کرنا ہے تو کائنات سے عشق کرو، عشق کے اپنے ویژن کو بڑھاؤ، ایک لڑکی کا عشق کافی نہیں ہے، جب اس کو تم بڑھاؤ گے پھر وہ نظم ہاں تو پھر وہ آگے ان کا پھر وہ فیض کا سفر آگے ہوا، اور انہوں نے انہیں وہ مینیفیسٹو بھی دیا کمیونزم کا۔ تو وہاں سے یہ جو ہے نا ساری تبدیلی ہوئی، بہرحال وہ ایک مضمون۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو عشق ہے نا، عشق محدود نہیں ہے، عشق لامحدود ہے۔ اور جیسے فیض کا عشق آپ دیکھیں تو وہ بھی پوری کائنات کے غریبوں کے لیے، عوام کے لیے ہے، اور اقبال کا عشق تو کئی منازل طے کرتا ہے۔ تو جوہر زندگی ہے عشق، اور جوہر عشق ہے خودی۔ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی
کہ افسوس کہ یہ خود ہی کی جو تلوار ہے یہ ابھی تیرے نیام میں ہے، اس کو تو نے نکالی نہیں ہے۔ اب اگلی جو ہے نا اس سے تیسری ریلیونٹ جو نظم ہے وہ ہے حکم خداوندی، خدا کا فرمان ہے میرا خیال ہے، خدا کا فرمان، اور اس کے بعد آج کا یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اچھا اب خدا کا فرمان، اب یہ دیکھیں نا لینن والا ایک ہوا، اس کو اس سین کو دیکھ کے تو پھر فرشتوں نے یہ گیت گایا، تو اب پھر یہ کیا ہوا کہ آخر میں پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان جاری کیا۔ یہ تینوں نظموں کا پورا ایک سیٹ ہے، تو اس نے وہ جو فرمان جاری کیا وہ یہ تھا، اور پھر یہ فرمان جو ہے نا اب اس میں اقبال کی دیکھیں جو بصیرت ہے اور سمجھداری ان کی کہ وہ فرمان خداوندی نیچے لکھا ہے فرشتوں سے، وہ فرمان خداوندی انسانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ لکھتے کہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو پھر تو لوگ کہتے جی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں تباہی پھیر دیں، تو اس لیے یہ حکم انسان کے لیے نہیں ہے، یہ جو حکم خداوندی ہے یہ فرشتوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، ٹھیک ہے۔ تو محنت کشوں اور دوسرے بے سر و سامان لوگوں کے ساتھ اہل ثروت اور صاحب اقتدار ان کے تم ہلا کے رکھ دو، ان کے جو محل ہیں، ٹھیک ہے، اور گرماؤ۔ اب آگے چلتے ہیں، میرا خیال اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں سمجھنے والی، سینس آف جو پوئٹری ہے وہ میں نے بتا دیا کہ خدا کا وہ اس کے بعد تیسری جو نظم ہے، تینوں کا سیٹ ہے، تو یہ وہ لینن والے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کے لینن کا یہ سمجھے کہ اس کا جو ری ایکشن اللہ نے لیا، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرع و مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ تو غلاموں کا لہو، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتوں کہ غلاموں، وہی جیسے خودی والی بات پہلے ہوئی، تو غلاموں میں سوز یقین پیدا کرو، ان کے اندر یقین پیدا ہو، ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو، اور اس طاقت کے ساتھ ان کا اتنا خون گرماؤ کہ وہ اٹھیں، اور اٹھ کے تو وہ بڑے بڑے طاقتور جو طاقتیں ان سے ٹکرا جائیں۔ تو کنجش کے فرمایا چھوٹا سا پرندہ، استحصالی طاقتوں کو، تو کنجش کے فرمایا چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، اور شاہین۔ اب یہاں پہ شاہین وہ نہیں ہے جو اقبال کا شاہین، وہ جو کنسیپٹ آف شاہین ہے، یہاں پہ شاہین سے مراد ہے بڑا پرندہ، بڑا پرندہ، وہی چڑیا اور بڑا پرندہ، ہاں بڑا پرندہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو ہے ان چھوٹے پرندوں کو تم بڑے جو ہے طاقتور ان سے لڑا دو، اور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن آئے، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، سلطانی جمہور یعنی جمہوریت کا ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ تو جو میں نے وہ بتایا کہ بادشاہی نظام، جیسے کہ لینن کا انقلاب ہے تو بادشاہی نظام ختم ہوا، اور جہاں پہ کمیونزم آئے گا بادشاہی نظام بھی ختم ہوگا، حکومتوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا زمانہ آ رہا ہے، اور اب آپ کو جو بھی پچھلے بادشاہوں کے اور ظالموں کے نقش نظر آتے ہیں انہیں آپ مٹا دیں۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسانوں سے سستے داموں لازماً وہ لے جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ریٹ بھی کم ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا آرڈر ہے، چنانچہ یہ جو بھی ہے غلہ یہ آپ ہم لے جائیں گے، تو چینی ہے لے جاتے ہیں، اور پھر وہی چیز اسی دہقان کو مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو وہ ایک گندم کا خوشہ بھی نہ ملا اپنی تمام جو اس کی پیداوار ہے اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دہقان کو اس کھیت سے روزی نہیں مل رہی تو پھر بہتر ہے کہ اس کو جلا دو۔
کسی کام نہ آئے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے لڑا۔ جان اب کلیسا سے مراد جیسے میں نے بتایا کہ یہاں سے کلیسا سے مراد مذہبی عبادت گاہ ہے، اور عبادت گاہ میں جو بیٹھا ہے مذہبی رہنما جو کہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اللہ سے اگر تم نے ملاقات کرنی ہے تو پہلے میرے سے آؤ، میری جیب گرم کرو، میں پھر اللہ سے تمہاری بات کرواتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو پیران کلیسا کو کلیسا سے لڑا دو اور تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کرو، کیونکہ خالق اللہ کی ذات اور مخلوق عوام ہے، ان کے درمیان کی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فارسی کا ہے، حق را بسجود سنما را بطواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ حق را بسجود، حق جو ہے وہ سجدے میں گرا ہوا ہے، اور جو صنم ہے یعنی کہ بت ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ کہ جو لوگ جو وہ یا تو بتوں کو وہ راضی کر رہے ہیں یا وہ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اہل حق ہیں وہ سجدوں میں گرے پڑے ہیں، ادھر وہ دوسرے جو بتوں والے ہیں بتوں کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ جو ہے نا حرم و دیر کے چراغ انہیں بجھاؤ، انہیں کو بھائی اپنی ایکٹیو ہوں اور آگے چلیں۔ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، یہ فارسی کا اس نے مستعار لیا ہے۔ میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے 2 شعر رہ گئے ہیں، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو مٹی کا حرم یعنی کہ جو خانہ کعبہ ہے اس وقت جیسے وہ پہلے تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ مٹی کا تھا، رسول پاک کے زمانے میں مٹی کا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مرمر کی سلوں پر ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مرمر کی سلوں کی وجہ سے تم لوگوں نے استحصال کیے ہیں لوگوں کے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ جو مٹی کا خانہ کعبہ تھا، اس میں جو ریاستیں ہوتی تھیں، اس میں جو محبتیں ہوتی تھیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا تھا وہ زیادہ تھا، اب کم ہو گیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ بھی مٹی کی بنی تھی، ہاں، اور وہ جو اس کی چھت تھی وہ کھجور کے وہ پتوں کی اور اس کے تنے کی، تو وہ چیز جو ہے اس کے اندر جو روحانیت تھی اور جو اس کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو خدا سے تعلق پیدا ہوتا تھا، وہ مرمر کی سلوں والی مسجد میں تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا داری سے ہٹ کے تھا نا۔ ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں جی، وہ اب مسجدیں خوبصورت ہو چکی ہیں لیکن دل جو خوبصورت نہیں رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی ایسے کرو، مجھے مٹی کا حرم ہی جو ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس میں جو عبادتیں ہوتی تھی، ریاستیں ہوتی تھیں، ان میں زیادہ جو حسن تھا میرے لیے۔ ہاں، اور تہذیب نوی کر گئے شیشہ گراں ہے، آداب جنوب شاعر مشرق کو سکھا دو، کہ یہ نئی تہذیب جو ہے یہ فرشتوں یہ بھی سن لو کہ جدید تہذیب جو اس وقت پورے انسانی معاشرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، شیشہ بازوں کے کارخانوں کی مانند ہے، جس میں ہر طرف شیشے آویزاں ہوتے ہیں لیکن کسی شے کی معمولی ضرب سے چکنا چور ہو جائے۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ یہ تہذیب جو ہے وہ ناپائیدار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تہذیبیں ہیں جو کہ استحصال کر رہی ہیں، یہ اس طرح ہے کہ یہ چکنا چور ہونے والی ہیں۔ اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آداب جنوب شاعر مشرق کو سکھا دو۔ تو آج کا یہ ہمارا ختم ہوا، تو یہ تینوں کلاس سے ڈیٹیل میں آپ نے بتایا، میں تو ویسے ہی تمہیں پروفیسر کہہ چکا ہوں۔ سر فارسی تیل نہیں بیچا، نہیں، فارسی میں نے نہیں پڑھی، بس یہیں سے جو آتا ہے وہ میں وہ اس کا ترجمہ کر دوں۔ بڑی خوبصورت زبان ہے۔ ہاں، بہت اچھا۔ ہاں، میں نے کہا فارسی نہیں پڑھی، میں نے کہا تیل نہیں بیچا۔ اچھا، یہ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پڑھو فارسی بیچو تیل؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب فارس کے اندر تیل نکلا تھا نا۔ نہیں، پھر اس کا مستقبل کوئی نہیں، حاشمی صاحب میں بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہندوستان میں جو حکومت تھی، فارسی بولتے، ہاں، وہ حکومت کی زبان فارسی تھی، تو سرکاری لینگویج فارسی تھی مغلوں کی۔ ہاں، مغلوں کی۔ تو یہ اس وقت یہ محاورہ ہے کہ پڑھو فارسی تو بیچو تیل، یعنی کہ
ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ یہ ایک منفی رنگ میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی انگریزی پڑھ کے کوئی بندہ اخبار بیچ سکتا ہے، نہیں، وہ انگریزی پڑھے گا تو اسے افسری ملے گی. تو یہ اس سینس میں یہ محاورہ ہے کہ بیچو اپنا پڑھو فارسی تو بیچو تیل. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی تم فارسی پڑھو گے تو تم تیل بیچنا شروع کر دو گے، بلکہ تمہیں کیونکہ ایک سیکنڈ کریں، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ یہ حکومتوں کی زبان ہے، تو اس لیے فارسی کے بعد تمہیں اعلیٰ نوکری ملے گی، یہ نہیں کہ تمہیں تیل بیچنا پڑے گا. یہ میرا بات ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ انگریزی پڑھ لو کہ نوکری چنگی لگ جائے گی، تو یہ بات ہے. تو اس کے باوجود بھی نہ ملے نا سروس، تو تیل بیچ رہا ہے تو لوگوں نے تو کہنا نہیں یار اس نے فارسی پڑھی ہوئی ہے تیل بیچ. ہاں نہیں، وہ میں نے بتایا کہ اس سینس میں ہے، اس سینس میں ہے. چلیں آج کا پسند آیا آپ کو؟ میں نے فارسی پڑھی بی اے تک. تو بات یہ ہے کہ ہم کئی جو سبجیکٹ ہوتا چیزیں جو ہیں یہ ہم پڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ بڑی چیزوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن جب تک ان کو مکمل تشریح کے ساتھ نہ سمجھا جائے، جب تک نہیں تب اس کا مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا نا. میں کہ ویسے تو ہم پڑھتے پڑھتے رہتے ہیں یہ لین تو اٹھو میری دنیا کے، لیکن وہ جو اس کا پورا ایک سسٹم ہے کہ کس طرح یہ سارا چلتا ہے. ہاں اچھا. تو یہ تھا. میں نے کہا چلیں ہاشمی صاحب لاسٹ ٹائم نہیں تھے